فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تریدون عرض دنیا، کہ اے مسلمانوں، کیا تم دوسرے لوگوں کی طرح یہ چاہتے ہو کہ تم غیر اقوام کے افراد کو پکڑ کر اپنی طاقت اور قوت کو بڑھا لو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے پیچھے چلو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان احکام پر چلائے جو انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہوں، اور اگلے جہان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا مستحق بنانے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور انجام کے خوشگوار ہونے کے لحاظ سے یہی حکم تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سوائے جنگی قیدیوں کو جنہیں دوران جنگ میں گرفتار کیا گیا ہو اور کسی کو قیدی مت بناؤ۔ گویا جنگی قیدیوں کے سوا اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنانے ناجائز گویا جنگی قیدیوں کے سوا اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنانے جائز نہیں۔ اس حکم پر شروع اسلام میں سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ یمن کے لوگوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اسلام سے پہلے ہم کو مسیحیوں نے بلا کسی جنگ کے یوں ہی زور سے غلام بنا لیا تھا، ورنہ ہم آزاد قبیلہ تھے، ہمیں اس غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گو یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر پھر بھی میں اس کی تحقیقات کروں گا، اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تمہیں فوراً آزاد کرا دیا جائے گا، لیکن اس کے برخلاف مسلم اور مقابلہ کر رہے ہیں اب آج کل کے یورپ کا۔ یہ تو اسلامی تعلیم تھی جس پہ عمل کروایا حضرت عمر نے، یا اس بارے میں ان کو تسلی کروائی، لیکن اس کے برخلاف یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ یورپ اپنی تجارتوں اور زراعتوں کے فروغ کے لیے 19ویں صدی کے شروع تک غلامی کو جاری رکھتا چلا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کی تاریخ سے غیر اسلامی غلامی کا بھی پتہ لگتا ہے، مگر پھر بھی غلاموں کے ذریعے سے ملکی طور پر تجارتی یا صنعتی ترقی کرنے کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں۔